یہاں تھوڑا ہم نے زوم آؤٹ کیا ہے تاکہ ہم دیکھ لیں کہ اتنا کچھ ہم سمجھ چکے ہیں، اس کی اہمیت اور حیثیت دونوں ہم بیان کرتے ہوئے چل رہے ہیں۔ سبجیکٹ ہم نے دیکھا تھا، پریڈیکیٹ کی تفصیل میں ہم گئے تھے، ورب کور کیا تھا ہم نے اور بتایا تھا کہ پریڈیکیٹ کو دوبارہ سے آپ نے دیکھنا ہے۔ امید ہے انشاءاللہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا تاکہ بہتر طور پر آپ سمجھ جائیں۔ اب ہم نے دیکھنا ہے آرٹیکل یعنی مضمون کو۔ اس کو ہم یہاں اوپن کرتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت لمبی تفصیل آپ کو یہاں نظر آ رہی ہے، پریشانی کی بات نہیں ہے، آہستہ آہستہ کور کریں گے۔ 20-25 منٹ آدھا گھنٹہ آپ کا اسٹڈی ٹائم ہے۔ اگرچہ آپ 5 منٹ دیں لیکن باقاعدگی سے دیں اور پوری توجہ کے ساتھ دیں۔ اس دوران جو ڈسٹریکشنز ہیں، جو ذہن کو منتشر کرنے والی چیزیں ہیں، ان کو اپنے سے دور رکھیں۔ اگر گھر میں کوئی بڑا ہے، اس نے کوئی کام آپ کو کہا ہے تو وہ کام پہلے کر لیں یا ان کے ساتھ ٹائم کوآرڈینیٹ کر لیں کہ کس وقت آپ نے وہ کام کرنا ہے، نماز کا وقت ہے یا کھانے کا وقت ہے، اس کا خیال رکھیں۔ موبائل یا موبائل اپلیکیشنز جیسے فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، واٹس ایپ وغیرہ ہے، ان سے بالکل دور رہیں، خاص طور پہ اس دوران۔ اور ویسے بھی ان چیزوں کو بغیر پلان کے استعمال نہیں کرنا چاہیے، تاکہ اگر آپ 5 منٹ بھی دے رہے ہیں یا 25 سے 30 منٹ دے رہے ہیں، پوری توجہ کے ساتھ دیں گے۔ لیکچر سننے کا ٹائم آپ کا 5-10 منٹ سے زیادہ نہیں ہوگا، باقی ٹائم آپ کا پریکٹس کا، اس چیز کو سمجھنے کا، اپنے نوٹس بنانے کا ہوگا، اور اس طرح سے آپ اس کورس کو کور کریں گے۔ ابھی ہم نے دیکھنا ہے آرٹیکل یعنی مضمون، اس سے کیا مراد ہے۔ بہت اہم چیز ہے، توجہ کے ساتھ دیکھیں گے، نوٹس بنائیں گے، لیکن پریشان بالکل نہیں ہوں گے۔ What is an article؟ آرٹیکل کیا ہے؟ Article seems so easy but is extremely difficult to teach۔ آرٹیکل دیکھنے میں تو بہت آسان لگتا ہے، بہت ہی آسان لگتا ہے، لیکن سکھانے میں، سمجھانے میں یہ بہت مشکل ہے۔ اب اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے آپ کسی کو 2 پہیوں والی سائیکل چلانی سکھا رہے ہوں، جس نے کہ پہلے 2 پہیوں والی سائیکل نہیں چلائی، تو اس کو آپ زبانی تو یہ سمجھا سکتے ہیں کہ بیلنس کیسے کرنا ہے، بتانا تو بڑا آسان ہے، لیکن جب وہ کرے گا تو اس کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنا مشکل ہے۔ تو اس کو آپ سمجھ لیں کہ آپ کے جملے کا بیلنس ہے، یہ کرنے سے ہی آئے گا۔ اگرچہ تھیوریٹیکلی اس کو بتانا بڑا آسان ہے، لیکن سمجھانا بڑا مشکل لگتا ہے، لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ آپ بہتر طور پر سمجھیں گے۔ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ بہت آسان طریقے سے آپ کو سمجھائیں، اور ہمارے اس کورس کو کرنے کے بعد آپ کو کسی بھی ریگولر کورس سے زیادہ فائدہ ہو۔ اگرچہ آپ نے یہ کورس کلاس میں کیا ہوتا، لیکن جو بات ہم نے پہلے ذکر کی کہ اپنی توجہ کو قائم رکھیں، چاہے 5 منٹ ہو لیکن پوری توجہ کے ساتھ لیکچرز کو دیکھیں۔ تو سوال یہ ہے کہ واٹ از این آرٹیکل؟ آرٹیکل کیا ہے، جس کا کہ مطلب مضمون ہے۔ آرٹیکل سیم سو ایزی بٹ اٹ از ایکسٹریملی ڈیفیکلٹ ٹو ٹیچ۔ دیکھنے میں بہت آسان لگتے ہیں لیکن سکھانے میں بہت مشکل ہیں۔ سادہ طریقے سے ہم سمجھ رہے ہیں۔ آ، این اینڈ دا آر دا آرٹیکلز۔ آ، این اور دا آرٹیکلز ہیں۔ اٹ از ایزی ٹو ایکسپلین دا ڈفرینس بٹوین دیم۔ اب ان میں فرق بتانا تو بڑا آسان ہے، بٹ اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو ایکسپلین وین دے آر یوزڈ۔ لیکن یہ سمجھانا بڑا مشکل ہے کہ یہ استعمال کب ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بڑے منفرد طریقے سے، بڑے آسان طریقے سے آپ کو سمجھایا جائے گا، اس لیے پریشانی والی بالکل بھی کوئی بات نہیں ہے۔ آ اینڈ این ہیو دا سیم میننگ۔ آ اور این کا مطلب بالکل ایک سا ہے۔ دے آر بوتھ انڈیفینٹ آرٹیکلز، جو کہ غیر یقینی آرٹیکلز ہوتے ہیں۔ یقینی طور پر اس چیز کے بارے میں بات نہیں کر رہے ہوتے، یعنی اس چیز کے بارے میں بات تو کر رہے ہیں لیکن یقینی طور پر وہ کیا ہے اسپیسیفائی نہیں ہو رہا۔ یعنی جیسے کوئی لڑکا ہے تو وہ لڑکا کون ہے، وہ آصف ہے، وہ علی ہے، وہ حمزہ ہے، وہ ابو بکر ہے، وہ کون ہے یہ ذکر نہیں ہوگا، بس لڑکا ہے۔ پرندہ ہے، کون سا پرندہ ہے، آیا وہ کوا ہے یا کبوتر ہے، یہ ذکر نہیں ہوا، بس ذکر ہوا کہ ایک پرندہ ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ آ اینڈ این ہیو دا سیم میننگ، ان دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ دے آر بوتھ انڈیفینٹ آرٹیکلز، آرٹیکلز تو ہیں لیکن یقینی نہیں ہوتے یہ۔ دے آر اونلی ڈفرینٹ ڈپینڈنگ آن وٹ ورڈ اور ساؤنڈ از فالوئنگ، یہ صرف مختلف ہیں اس اعتبار سے کہ ان کے بعد کون سی آواز یا کون سا لفظ آ رہا ہے، یعنی کس آواز والا لفظ آ رہا ہے، یعنی کس لیٹر سے بنا ہوا لفظ آ رہا ہے۔ یہ ایک یونیک طریقہ ہے سمجھانے کا، امید ہے کہ بالکل آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ اہم چیز ہے لیکن پریشان نہیں ہوں گے، اس سے جملوں کو بیلنس کرنا بہت آسان ہو جائے گا آپ کے لیے۔
ہیئر از اے بریف ایگزامپل. ایک مختصر مثال سے اس بات کو سمجھایا جائے گا. مزید قریب آ جاتے ہیں تاکہ آپ بہت بہتر طور پر سمجھ سکیں. یو شوڈ یوز آ when the following word starts with a consonant. اب دیکھیں کہ کانسننٹ اور واولز جو ہیں یہ بہت بیسک لیول کی بات ہے، لیکن ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ یہ نہیں جانتے، اس لیے مختصر طور پہ کانسننٹ اور واول کو ایکسپلین کر دیتے ہیں. اگر آپ اے سے لے کے زیڈ تک اے بی سی پڑھیں، یعنی اے بی سی ڈی کر کے آپ زیڈ تک پڑھیں، تو اس میں صرف 5 ایسے حروف ہیں جن کو ادا کرنے کے لیے آپ کو اپنی زبان کو، اپنے منہ کو حرکت نہیں دینی پڑتی. اس کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں ان سب کے لیے کچھ نہ کچھ حرکت دینی پڑتی ہے. وہ کیسے؟ یعنی وہ 5 کون سے ایسے حروف ہیں؟ تو وہ واولز کہلاتے ہیں، اور وہ ہیں اے، ای، آئی، او، یو. ابھی آپ اس لیسن کو سنتے ہوئے پاز کریں اور اے، ای، آئی، او، یو کو ادا کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو انہیں ادا کرنے کے لیے اپنے ووکل کارڈ کو، یعنی آواز جس نالی سے نکلتی ہے اور آگے آپ کی زبان ہے، اس کو زیادہ حرکت نہیں دینی پڑتی. تو یہ 5 واولز ہیں، اور ان کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ سارے کانسننٹ ہیں. ابھی مثال کے طور پہ آپ دیکھیے بی جو ہے وہ واول نہیں ہے، وہ کانسننٹ ہے. آپ بی کو ادا کریں تو آپ دیکھیں گے کہ بی آپ اپنے ہونٹوں کو بغیر جوڑے ادا نہیں کر سکتے. اگر آپ اپنے ہونٹوں کو نہ جوڑیں تو بی ادا نہیں ہوگا. کانسننٹ وہ سارے حروف ہیں جو کہ واولز کے علاوہ ہیں. واولز ہم نے ذکر کر دیے، اے، ای، آئی، او، یو. تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یو شوڈ یوز آ when the following word starts with a consonant. یعنی واولز کے علاوہ، ان 5 کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ کانسننٹ ہیں. تو آ تب استعمال ہوگا جب اس کے بعد میں آنے والا جو لفظ ہے وہ کانسننٹ سے سٹارٹ ہو رہا ہے. یہاں بہت ہی سادی مثالیں دی گئی ہیں، بہت ہی بیسک لیول کی مثالیں دی گئی ہیں، انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے. a bird ایک پرندہ، a boy ایک لڑکا، a building ایک عمارت، a burger ایک برگر، بالکل وہ جو آپ برگر کھاتے ہیں جس میں شامی کباب بھی ہو سکتا ہے، یا فرائی یا آملیٹ انڈا بھی ہو سکتا ہے. a bird ایک پرندہ، a boy ایک لڑکا، a building ایک عمارت، a burger ایک برگر. تو آپ نے سمجھ لیا کہ آ جو ہے وہ جب استعمال ہوگا تو اس کے بعد میں آنے والا جو لفظ ہے اس کا جو پہلا حرف ہے وہ کانسننٹ ہوگا. اور کانسننٹ کے لیے اگرچہ ہم ایک الگ لیسن بنا سکتے تھے، لیکن مختصر طور پہ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کانسننٹ وہ ہیں جو کہ واولز نہیں ہیں، اور واولز بس 5 ہی ہیں، اے، ای، آئی، او، یو. یہ 5 ادا کرنے کے لیے آپ کو اپنے ہونٹ جوڑنے نہیں پڑتے. بغیر اپنے ووکل کارڈ اور زبان کو زیادہ حرکت دیے آپ اس کو ادا کر سکتے ہیں، بغیر ہونٹوں کو جوڑے ادا کر سکتے ہیں. لیکن کانسننٹس میں سارے اس طرح کے نہیں ہیں، ان کے لیے آپ کو کچھ زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، کچھ تھوڑی سی زیادہ حرکت اپنے ووکل کارڈ اور زبان کو دینی پڑتی ہے. تو یہاں ہم نے سمجھ لیا کہ جو آرٹیکلز ہیں وہ یہ 3 ہیں، آ، این اینڈ دا آر دا آرٹیکلز. اور آ اور این جو ہے وہ مطلب کے اعتبار سے ایک ہی ہیں، لیکن آ جو ہے وہ استعمال ہوگا اس صورت میں کہ اگر اس کے بعد جو لفظ آ رہا ہے اس کا جو پہلا حرف ہے وہ کانسننٹ ہے. اور کانسننٹ کیا ہے اس کو ہم نے ذکر کر دیا. پریشان نہ ہو، لیسن تھوڑا لمبا ہو گیا ہے، ہم آگے اس کو تھوڑا سا ریپیٹ کریں گے اور پھر آگے چلیں گے. میک شور کریں گے کہ انشاءاللہ سب لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. اگر سمجھ میں نہیں آئی پھر بھی پریشان نہ ہوں، آگے چل کے اس کو مزید واضح انشاءاللہ کرتے ہیں.